کیونکہ خود حضرت آدم کو اللہ نے اس ملک ہندوستان کے اندر ہی آسمان سے اتارا تھا۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ ملک ہندوستان وہ ہے کہ جو نبیوں کی آماج گاہ ہے، یہ ملک وہ ہے کہ جہاں سب سے پہلے جبریل نبی کے اوپر وحی لے کر نازل ہوئے، یہ ملک وہ ہے جہاں سے تخلیق انسانیت کا سلسلہ۔ آئیے میرے عزیز دوستو، آج کے اس پروگرام کو خطاب کرنے کے لیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں اپنے رفیق محترم، آج کے اس مجمع کے خطیب جناب حضرت مولانا کلیم الزمان صاحب دامت برکاتہم، محتمم مدرسہ دارالعلوم رشیدیہ میمن سادات سے کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے سامعین کے قلوب کو جلا بخشیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حب الوطن من الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام اور اسٹیج پر تشریف فرما آج کے اس اجلاس کے صدر محترم اور مہمان خصوصی عالی جناب حاجی تسلیم احمد صاحب، MLA حلقہ نجیب آباد، اور ان کے ساتھ میں آئے بہت سارے معزز مہمان اور سامعین، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو آپ کے مدرسے میں منعقد ہوا ہے، اس کا مقصد تعلیمی بیداری اور جشن آزادی ہے۔ آپ حضرات کے درمیان بہت سارے مقرر آئیں گے، اپنے اپنے خطاب سے آپ کو مستفید فرمائیں گے۔ مجھے چند منٹ آپ کے درمیان میں گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے۔ گویا کہ مجھے آزادی کے تعلق آزادی کے عنوان پر صرف 10 منٹ آپ کے درمیان میں گفتگو کرنی ہے۔ ہمارا یہ ملک ہندوستان، جس کی بہت ساری چیزوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا، اور بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے جنت سے اس ملک کو عطا فرمائی۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، جنتی جنت میں جب چلے جائیں گے تو اللہ کی طرف سے ان کو ایک شربت پلایا جائے گا، اور شربت میں زنجبیل کی یعنی ادرک کی خوشبو آتی ہوئی ہوگی۔ اور محققین کا اور ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ ادرک کی پیداوار کاشت ہوتی ہے تو وہ اسی ملک ہندوستان میں ہوتی ہے۔ گویا کہ ہمارے اس ملک کی ایک چیز کو اللہ رب العزت نے جنت کے لیے بھی انتخاب فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے عزیزان محترم، بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے اس ملک کو جنت سے عطا فرمائی ہیں۔ کچھ پھول ہیں، کچھ پھل ہیں۔ یہ پھول جس کو گلاب اور مومرا اور چمیلی کہا جاتا ہے، یہ جنتی پھول ہیں۔ حضرت آدم کے لیے اللہ نے جنتی محل بنانے کے لیے دنیا کے اندر ان کو پیدا کیا۔ کچھ پھل ہیں، یہ سیب، یہ انار، یہ جنتی پھل ہیں۔ حضرت آدم جنت کے اندر رہ کر آئے تھے، اللہ نے ان کے لیے اس ملک کے اندر اس چیز کو پیدا کیا، کیونکہ خود حضرت آدم کو اللہ نے اس ملک ہندوستان کے اندر ہی آسمان سے اتارا تھا۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ ملک ہندوستان وہ ہے کہ جو نبیوں کی آماج گاہ ہے، یہ ملک وہ ہے کہ جہاں سب سے پہلے جبریل نبی کے اوپر وحی لے کر نازل ہوئے، یہ ملک وہ ہے جہاں سے تخلیق انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ عزیزان محترم، یہ پھلتا رہا، پھولتا رہا، اور تمام قومیں اس کے اوپر حکومتیں کرتی رہیں۔ ایک وقت یہ وقت بھی آ جاتا ہے
کہ ہمارا یہ ملک جو ہے سونے کی چڑیا بن جاتا ہے، لیکن پھر ایک طاقت جس کو برطانیہ کی طاقت کہتے ہیں اس نے ابھرنا شروع کیا، اور جس نے دنیا کے 70% حصے پہ قبضہ کر کے ہمارے اس ملک کے اوپر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ عزیزان محترم، انگریز یوں تو سن 1600 کے آخر میں آنے شروع ہو گئے تھے، اور انہوں نے دھیرے دھیرے اپنے قدم اس ملک میں جمانا شروع کر دیے تھے، جبکہ اس ملک میں انگریزوں سے پہلے مغلوں کی حکومت رہی، مغلوں سے پہلے لودھی خاندان کی حکومت رہی، لودھی خاندان سے سادات خاندان کی حکومت رہی، تغلق اور خلجی غلام خاندان یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کئی سو سال اس ملک کے اوپر حکومت کی اور اس ملک کو سونے کی چڑیا بنا لیا۔ اس ملک کی دولت کی آواز اور اس ملک کی ترقی کی آواز جب ایوان برطانیہ پر پہنچی تو وہاں سے جو ہے ایک وفد آتا ہے اور تجارت کے نام پر وقت کے بادشاہ سے اجازت لیتا ہے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنی کمپنی قائم کر کے جو ہے اس نے دھیرے دھیرے اس ملک کے اوپر اور اس ملک کی دولت کے اوپر اپنا قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ عزیزان محترم، توجہ میری طرف رکھیے گا کہ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جو جنگ ہوئی وہ سن 1757 میں پلاسی کے میدان میں ہوئی، اور وہ جنگ لڑنے والا کون؟ نواب سراج الدولہ تھا۔ نواب سراج الدولہ کے بعد میں مسلسل یہ جد و جہد چلتی رہی۔ پھر میسور کا نواب جس کو نواب حیدر علی کہا جاتا ہے، اس نے انگریزوں سے 2 جنگیں لڑی۔ پھر اس کے بعد میں شیر میسور ٹیپو سلطان نے جو ہے انگریزوں سے کئی جنگ لڑی، اور سن 1799 میں ٹیپو سلطان جو ہے جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے۔ یہ جنگ آزادی کا وہ مجاہد تھا اور وہ دلیر اور وہ بہادر تھا کہ جس کے نام سے ایوان برطانیہ کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ مشہور جملہ ہے کہ اگر برطانیہ کے اندر کوئی بچہ روتا تھا تو اس کی ماں یہ کہہ دیتی تھی کہ بیٹا خاموش ہو جا، نہیں تو ٹیپو سلطان آ جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ آزادی کے متوالے جن کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ملک کو انگریزوں سے جو ہے آزاد کرانا ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد میں بھی یہ جد و جہد نہیں رکی، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ سن 1857 میں ایک جنگ ہوتی ہے جس کے 2 محاذ بنائے جاتے ہیں، ایک شاملی کے میدان میں اور ایک امبالہ کے میدان میں۔ شاملی کے میدان میں جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کرتے ہیں، اور امبالہ میں جس کی قیادت حضرت مولانا جعفر علی تھانیسری کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ مسلمانوں کو اور اس ملک کے آزادی کے متوالوں کو انگریزوں سے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ پھر انگریزوں نے جو ہے انسانیت کا وہ ننگا ناچ ناچا کہ تقریباً سن 1857 کے بعد 2 لاکھ سے زیادہ آزادی کے متوالوں کو کھیرے اور ککڑے کی طرح کاٹ دیا جاتا ہے۔ 51,500 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ 14,500 علماء کرام کو جزیرہ نکوبار انڈومان اتار دیا جاتا ہے، اور نہ جانے کتنے جو ہے اس ملک سے ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یاد رکھو، یہ آزادی کے متوالے جن کا مقصد یہ تھا، یہ محبان وطن جنہوں نے یہ اپنے دل کے اندر داعیہ پیدا کر لیا تھا، ہمیں اس ملک سے جو ہے انگریزوں کو بھگانا ہے اور اپنے ملک کو آزادی دلانی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ سن 1919 میں جمعیت علماء ہند کا جو ہے انتخاب ہوتا ہے اور قیام ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں جمعیت علماء ہند نے جو ہے کانگریس کو اپنے ساتھ میں لے کر آزادی کی جنگ لڑی اور مہاتما گاندھی کو اپنے ساتھ میں لیا۔ پھر 1947 میں عزیزان محترم یہ ہمارا ملک آزاد ہو جاتا ہے، اور آج ہم آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ آج ہمارے ملک کو آزاد ہوئے تقریباً 75 سال ہو گئے اور ہم خوش ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آزادی تو ہمیں یاد ہے، ہمیں آزادی کا مقصد بھی یاد رکھنا چاہیے۔ آزادی کا مقصد کیا تھا؟ کہ ہمارے ملک میں کوئی غریب نہ رہے۔ آزادی کا مقصد کیا تھا؟ ہمارے ملک میں کوئی بھوکا نہ رہے۔ آزادی کا مقصد کیا تھا؟ ہمارے ملک میں کوئی بغیر گھر یعنی ایسا کوئی آدمی نہ ہو کہ جس کے سر پر اپنی خود کی چھت نہ ہو، کوئی بھوکا نہ ہو، کوئی پیاسا نہ ہو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم نے اپنے ان تمام محبان وطن اور شہدائے آزادی کی تاریخ کو بھلا دیا ہے، چاہے وہ ٹیپو سلطان ہو، چاہے حضرت شاہ ولی محدث دہلوی ہو، کیا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث
دہلوی ہوں یا مولانا فضل الرحمان خیرآبادی ہوں یا مولانا حسرت علی موہانی یا علامہ اقبال، میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ وہ آزادی کے متوالے ہیں کہ جنہوں نے ہر اعتبار سے اپنی جان اس ملک کے لیے قربان کی، اور جن کے دل کے اندر یہ جذبہ تھا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، بازوئے قاتل میں کتنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ہم ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور ہماری نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ آج ہم اس کا عہد کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تھے جناب حضرت مولانا کلیم الزماں صاحب، جو کہ آزادی کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے۔